ادھونی کے علامہ صوفی عبد القادر صاحب پیش کر رہے ہیں۔ قاضی حبیب صالح بن عبداللہ جنیدی صاحب نے فرمایا کہ تمہارے صدقے میں یا محمد ہماری قسمت چمک رہی ہے۔ سیف صاحب نے فرمایا کہ کرم خدا کا میں امتی ہوں، کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے۔ کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے، تمہارے صدقے میں یا محمد ملا ہے سب کچھ کمی نہیں ہے، تمہارے صدقے میں یا محمد ملا ہے سب کچھ کمی نہیں ہے۔ اب میں ملتمس ہوں حضرت علامہ عبد القادر صاحب قبلہ مدد اللہ العالی سے وہ آئیں اور بصیرت افروز خطاب فرمائیں۔ نگران محفل الحاج حبیب حسن بن یوسف رفیع صاحب مولانا کی گلپوشی فرمائیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفرقان الحميد محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم صدق رسولہ الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ النور۔ طیبہ کو کعبہ مقصد کہیے، طیبہ کو کعبہ مقصد کہیے، دہلیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگ اسود کہیے۔ حق ادا کر رہا ہے اگر حق تعالیٰ کا تو دل سے ایک بار یا محمد کے درود شریف پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، صدر جلسہ، دیگر سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، حفاظ کرام، سامعین اعظام، عزیز دوستو، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا، عالم عدم سے عالم وجود میں لایا، اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا۔ کرم خدا کا، کرم خدا کا، میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے۔ کرم خدا کا، میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے، تمہارے صدقے میں یا محمد کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے۔ بڑا احسان ہے اللہ کا جس نے اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت میں ہمیں بھیجا۔ اس امت محمدی میں آنے کے لیے اگلوں نے دعائیں مانگا تھا، انبیاء نے بھی تمنائیں کی تھی، اس کا بڑا فضل ہوا کہ آج ہمیں حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ اس نوری محفل میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے نوازا۔ مجھ سے پیشتر آپ نے دیگر علماء کرام سے مفصل مدلل بیان حضور کے تعلق سے سن رہی تھی، تو آج کا جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والا جلسہ ہے۔
اور جلسے بھی اپنی جگہ ہیں، مگر آج کا جلسہ سارے جلسوں کے جلسوں کا جلسہ ہے نا۔ اور جلسے میں گئے کچھ اور ملا، آج کے جلسے سے سب کچھ ملے گا ہے نا۔ اور جلسے وقتی کچھ دیتے ہوں گے، یہ وہ جلسہ ہے دائمی دیتا رہے گا ہے نا، اوپر بھی دیتا رہے گا، اندر بھی دیتا رہے گا، ہر جگہ یہ جلسے کیا فیضان ہی فیضان رہے گا، ہر جگہ فیضان ہی فیضان رہے گا۔ یہ وہ جلسہ ہے نسبت والا، اور آتا وہی ہے جلسے میں جسے میرے آقا بلاتے ہیں، اللہ جسے توفیق دیتا وہی ذکر مصطفیٰ سننے آتا ہے۔ ہر ایرا غیرہ نصورہ تھوڑی ذکر کرے گا، نہ اسے ذکر کرنا آتا نہ ذکر سننا آتا۔ ہم بڑے مقدر والے ہیں، اللہ ہم سے جو یہ کام لے رہا ہے سنت الہیہ کو پورا کر رہا ہے۔ ذکر مصطفیٰ سنت الہیہ ہے، یہ بڑا اس کا احسان ہے کہ جو اپنی سنت کو ہمیں پورا کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا۔ دوستو بزرگوں، تو ایسا حضور کے بارے میں تو بہت سی باتیں ہیں، پورا قرآن نبی ہی کی سیرت بولتا ہے، بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کے سین تک پورا پیارے آقا ہی کا ذکر ملتا ہے۔ مگر پورے قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے جس کو آج میں نے عنوان بنا لیا، محمد الرسول اللہ۔ آیت ہے نا، محمد اللہ کے رسول ہیں کنا، تھے کت بولنا کو تھے کیا بے ایمان، ہے کیا با ایمان۔ یہ ہمارا عقیدہ، اہل سنت الجماعت کا عقیدہ، کسی کو مومن بنانا، کسی کو مسلمان بنانا تو پہلے قرآن نہیں پڑھاتے، حدیث نہیں پڑھاتے، نماز نہیں پڑھاتے، پہلے کیا پڑھاتے؟ کلمہ پڑھاتے، پہلے کلمہ طیبہ پڑھاتے ہے نا، توحید کا اقرار کراتے، رسالت کا اقرار کراتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہیں لاکھ بار خالی لا الہ الا اللہ پڑھا تو مسلمان نہیں ہوتا، کوئی لاکھ بار بولیں گے لا الہ الا اللہ مسلمان نہیں ہوتا، تو اسے مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ ضرور بولے محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ بولا تو ایمان میں، اسلام میں داخل ہوا۔ کبھی لفظ محمد رسول اللہ کا تو آتے چھو 3 گروپاں پیدا ہوئے، ایسے تو ہیں 72، آج کے دور میں 3 ہے، جنرل سب کو ملا بول رہا ہوں 3، 72 ہے 6، وہ 73 تو جنتی ہے، اس کی بات تو خاص ہے۔ 3 ایک گروپ کیا بولتا؟ اللہ ہم نے عقل دیا ہے، ہوش دیا ہے، سمجھ دیا، اتنا نالج ہم نے دیا ہے، الیکٹرانک کا سب کچھ پاور ہے، سب ہے، تو ہم نے نبی کی کیا ضرورت ہے، ہم اپنا اپنا کام کرنے کے ذریعے اللہ ہم نے سب دیا گتا۔ اب ایک گروپ بولتا ہے حضور کا کہ ہیں با، مگر ان سے ہم نہ قرآن ملا، ان سے ہم نہ روزہ ملا، رمضان ملا، نماز ملی، حج زکات ملا، وہ تاج ہمیں کر لے گت بس ہے، اب ان کی ہم نہ کیا ضرورت ہے؟ استغفر اللہ۔ دوسرا گروپ قرآن ملا، حدیث ملی، مسئلے ملے، پیدائش سے لے کو مرنے تک کا سارے مسئلے، سارے باتیں ہم نہ ملے، قرآن سے ملے، حدیث سے ملے، فقہ سے ملے، فرض ملا، واجب ملا، سنت ملا، مقیدہ ملا، غیر مقیدہ ملا، مکروہ ملا، مکروہ تحریمی ملا، مکروہ تنزیہ، سارے باتیں ہم نہ ملی، وہ تاج کر لے گئے تو ہمیں بس ہے، پھر ہم نہ اب حضور کی کیا ضرورت ہے؟ تیسرا گروپ بولتا نہیں حضور تو ہیں چھے، وہ تو ہے چھے، مگر انہوں کیسے کہ تو ہمارے جیسے کتا استغفر اللہ، ہمارے جیسے بشر ہیں سو ان کو علم غیب بھی نہیں مانتے، ہمیں حیات النبی بھی نہیں مانتے، کیا بھی نہیں، مگر ہیں کتا۔ 3 کلاسیں چل رہی ہیں، ایک جن ایک بات بول رہا ہے نا حضور کے بارے میں، مختلف نظریات چل رہی ہیں، نہیں چل رہی ہیں، تو وہ عقل والے کو بھی ذرا معلوم ہے، عقل کا ہے، کہاں تک تیری دوڑ عقل کا، تو کہاں تک دوڑے گا تو عقل تجھے پورا ساتھ نہیں دیتی، تو پورا عقل ہو گیا تو بھی مجبور ہو جائے گا سوچنے کے لیے، آخر ایک دن تو میں مرنا نہ رہے، مرے سے دیکھا، ارے انہیں اب تک بہت عقل والا تھا، انہیں مر گیا،
میں بھی مرا تو کیا عقل ساتھ دیتی کیا؟ خبر میں عقل آتی کیا؟ حشر میں عقل آتی کیا؟ نہیں رے، کیا کہ ایک پاور ہے، لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے، اسے ماننا کتا رستے کو آ رہا۔ دوسرا بولتا خالی کیا کہ سب ہم نہ ملا لے، رسول سے نسبت نہ کو کنیکشن نہ کو کہتا بیوقوف، تو قرآن تو پڑھ رہا ہے برابر ہے، مگر نماز پڑھو گے تو کیسا پڑھنا؟ قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا، اقیم الصلاۃ کیا، نماز کو قائم کرو گیا، قیام رکوع سجدہ کون رے کر کو بتایا؟ تجھے میرا مصطفیٰ بتایا۔ جب بھی تو نماز پڑھے گا تو مصطفیٰ یاد آ جائے گا، روزہ رکھے گا مصطفیٰ یاد آ جائے گا، حج کرے گا مصطفیٰ یاد آ جائے گا۔ پیارے محبوب سے رشتہ تو توڑ نہیں سکتا، اوپر بھی اگر تجھے جینا ہوگا تو مصطفیٰ کے حسرت پہ چلنا ہوگا، مرنے کے بعد بھی تجھے مصطفیٰ کا تعلق ہی رہے گا۔ مرنے کے بعد قبر میں ہے نا اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور رب کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، مگر آخری سوال تجھے پوچھیں گا تو محمد رسول اللہ کے بارے میں پوچھیں گا۔ تو خالی اوپر ہی نہیں کا تو یہ نہیں بچتا، اندر بھی رشتہ رکھا تو بستا۔ خبر میں بھی وش نے پوچھا سو من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کون تھا نہیں کون ہے؟ پریزنٹ ٹینس کا صیغہ با حاضر کا صیغہ، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ۔ بس نہیں تھا کا فیصلہ آج اللہ کے بارے میں بولا تو پھر ایکسٹرا سوال، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ کیا تھا نہیں کیا ہے؟ دین الاسلام۔ دو سوال ہو گئے تھے، بس نہیں تھا کیا؟ تیسرا سوال کمپلسری ہے، لازم ہے، بغیر وہ بولے کہ تیرا ڈکلیئر نہیں، تو دو جواب دیا تو پاس بھی نہیں فیل بھی نہیں، دو جواب دیا تو نہ تجھے پاس بول سکتے نہ فیل، آخری سوال اٹینڈ کرا تو پاس یا فیل، تیری پوری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار وہ دو سوال نہیں ہے، تیسرا سوال ہے۔ وہ تیسرا سوال دیکھا کہتا بڑا نازک ہے، ما تقولو، ان کے بارے میں کیا بولتا تھا؟ سوال پریزنٹ کا نہیں، پاسٹ کا، سوال ماضی کا نہیں، ماضی کا پوچھ رہا ہے حال کا نہیں، بول ان کے بارے میں کیا بولتا تھا؟ سمجھا سو نہیں، بولا سو ہونا۔ خبر میں آئیں گے میرے آقا، فرشتے پہلے تعارف پر آتے، دیکھ انہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں تو زندہ رہ تکا، اوپر رہ تکا، چلتا پھرتا تکا، کیا بولتا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بولا تو نہیں چلتا، وہ کیا بولتا تھا وہ ہونا۔ آپ کا تو فرشتہ انٹروڈیوس کرا دیا، تجھے ڈاؤٹش نہیں آنا کون کی کہیں گا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بارے میں تو زندہ رہ تک کیا بولتا تھا؟ ماضی کے بارے میں پوچھ رہے سو حال کے بارے میں نہیں، ابھی نہیں کیا بولیں گا تب اوپر بولتا سو پوچھ رہے اندر کا نہیں۔ ابو ان اوپر بول بول کو سے عادت رہتی کیا، انہوں ہمارے جیسے جو استغفراللہ، ان میں ہمارے میں کیا فرق ہے؟ انہوں کیا کہ پیغام پہنچائے ان کو وہی آتی، باقی سب ہمارے جیسا آج کہتا استغفراللہ۔ وہاں بولا تو گارنٹی فیل، وہ بھی کیسا فیل؟ ایٹرنل، ہمیشہ کے لیے تو دوزخ میں، جنت تو زیادہ مشکل۔ کیوں؟ اصل میں اٹینڈ نہیں کرے فیل ہو گیا، جن کے صدقے میں جنت ہے، جن کے صدقے میں سب کچھ ہے، اب ان کے بارے میں فیل ہوا تو تجھے کون رے پاس کرنا؟ دوسرے معاملے میں فیل ہوتا، حضور کے بارے میں پاس ہوتا تو گارنٹی ایک دن شفاعت کا تو حقدار بنتا۔ تو اصل میں فیل ہو گیا، اب تجھے کون جنت کو لگ جانا ہے؟ نہیں تو سن لو، وہ بات ہے سمجھ میں آنے کے لیے۔ تو اگر بول دیتا تو سوال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر خبر میں بول دیتا یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اوپر بول بول کو عادت رہے تو اندر بھی بولیں گا، اوپر ہی نہیں بولا اندر کا بولتا۔ اس واسطے بھائی جلسے میلاد النبی کیا ہے؟ وہ خبر کے تیسرے سوال کے جواب کا ٹریل ہے کہ تو یہاں بول بول کو عادت کر لے،
سن سن کو عادت کر لے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں ہم نہ حضور کی کیا ضرورت ہے، قرآن ہے، حدیث فقہ ہے، نہ دان خبر میں نہ قرآن پوچھا جائے گا، نہ حدیث پوچھے جائے گی، نہ نماز پوچھا جائے گا، نہ عمل پوچھے جائے گے۔ خبر کے سوال میں نہ روزہ ہے، حج نہ زکات ہے۔ خبر کے بارے میں پوچھا جائے گا تو محمد رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بول ان کے بارے میں کیا بولتا۔ تو معلوم کیا ہوا، خبر کے انٹرویو میں پاس ہونے کا ریاض تو کمپلسری ہے۔ کیا وہ ذکر مصطفیٰ محمد رسول اللہ، نبی کی تعریف بولنا ہوگا، ہے نا؟ وہاں بھی نبی کی تعریف نعت نہیں، کیا بات، ارے وہاں بھی عاشق رسول پار پڑے گا تو خبر میں بھی عشق رسول ہوگا، خبر میں بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ خبر کی نجات کا واحد ذریعہ وہ کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تجھے میرے محبوب کے ذکر سے نفرت ہے، میرے محبوب کی ذکر کی محفل سے نفرت ہے، تو یقین سمجھ لے تو 100% دوزخی ہے۔ کیا بات؟ تو یہ بڑا کامیاب جلسہ کہیں تو ذکر مصطفیٰ۔ یہ کب سے ہے ذکر مصطفیٰ؟ نہ زمین تھی نہ زماں، نہ مکی تھی نہ مکہ، نہ عرش تھا نہ فر، نہ میں تھا نہ تو تھا، نہ یہ تھا نہ وہ تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ قبل کون ان یکتا تھا، وہ اکیلا تھا، کن تو کنزن مخفین، وہ چھپا ہوا خزانہ تھا، وہ یکتا تھا، مقام احدیت میں تھا، وہ یکتا تھا، اسے اشتیاق ہوا۔ یا اللہ تو یکتا تھا، وہ ایسا زماں بھی نہیں بولنا، زماں بھی بعد میں بنا، مکان بھی بعد میں بنا، اسے زماں بھی نہیں بولنا، خالی سمجھنے کے لیے مثال کے طور پہ بولنا۔ اللہ تو جو عالم میں تھا، عالم بھی نہیں بنا تھا، سمجھنے کے لیے اونلی کہ جب تو یکتا تھا، نہ زمین نہ زمان نہ مکین نہ کیا بھی نہیں، تو تھا، تو یکتا تھا، تو کیا کر رہا تھا؟ اللہ بولنے والا کوئی بھی تھاش نہیں، کوئی بھی ہے نہیں نا، اللہ بولنے والا کوئی بھی نہیں تھا، مگر اللہ تھا، ہے، رہے گا۔ اللہ کیا کر رہا تھا؟ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ نبی پر درود بھیج رہا ہے، بھیجتا رہے گا۔ اللہ ذکر مصطفیٰ کر رہا تھا۔ اس واسطے عاشقاں بولتی وجود کی وحدت اگر مسلمات سے ہے تو وجود میں شریک ہوتا ہوں، شریک حضرت باری محال قطن، مگر درود میں اس کے شریک ہو جاتا ہوں۔ کسی معاملے میں اللہ بندہ ایک ہو نہیں سکتے، اللہ اللہ ہی ہے، بندہ بندہ ہی ہے، ہر معاملے میں الگ الگ ہے، مگر ایک معاملہ ذکر مصطفیٰ کا آتا ہے، ایک معاملہ درود پاک کا آتا ہے، تو اللہ بھی پڑھ رہا ہے، بندوں کو بھی پڑھا رہا ہے۔ وہ بھی کسے؟ مومنہ کچھ بول رہا ہے، مومن ریاض تو درود پڑھ، تو ذکر مصطفیٰ بھی کسے بول رہا ہے؟ کرو گے تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، مومن غلام مصطفیٰ تو ریاض تو تجھے پرمیشن ہے کیا؟ نبی پہ درود بھی سلام بھی کون رے پڑھنا؟ نبی کا غلام پڑھنا۔ تو غلامی میں نہیں ہے، غداری میں ہے، تو تجھے نہ درود کی اجازت ہے نہ سلام کی اجازت ہے۔ یہ اللہ کا ججمنٹ ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں۔ اللہ کیا بول رہا ہے؟ ایمان والو تمہیں بھی نبی کو درود بھیجو، سلام بھیجو۔ نبی کو درود و سلام کون بھیجتا؟ نبی کا غلام۔ غلامہ کچھ ہے سو، مومنوں کچھ پرمیشن ہے سو درود بھیجنے کا، سلام بھیجنے کا ہے نہیں کیا بات؟ ایک جنا پوچھتا حضرت ہمیں سلام یہاں کھڑکو بارکس میں کھڑکو سلام پڑے تو حیدرآباد سے مدینے کو کیسا جاتا؟ میرے دیوانے سلام پڑھنے کا آرڈر کسے رہے سو؟ مومن کو۔ پھر قرآن کیا بول رہا ہے؟ نبی کہاں ہے؟ مومن کی جان میں ہے۔ قرآن کیا بول رہا ہے؟ نبی کو دور نہیں سمجھنا، نبی کو مدینے میں مقید نہیں کرنا، نبی کہاں ہے؟ مومن کی جان میں ہے۔ اللہ بھی ہے، نبی بھی ہے۔ اگر تو کفر کرے گا اللہ برابر تیرے ساتھ رہے گا، تو جب کفر کرے گا ایمان سے نکل جائے گا، میرا مصطفیٰ تیری جان میں نہیں ہے، صرف مومن کی جان میں ہے، مشرک کی جان میں نہیں ہے، کافر کی جان میں نہیں ہے، غدار کی جان میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے مومن کی جان میں نبی ہے۔
مگر اللہ تو سب کے ساتھ ہے. کافر رہتے بھی ساتھ ہے, بہواما کو مومن رہتے بھی ساتھ ہے کیا نہیں؟ اللہ سب کے ساتھ ہے, مگر نبی صرف مومن کی جان میں ہے. تو درود سلام کسے پڑھنے کو آرڈر ہے؟ مومن کو. مومن بن کو درود پڑھا تو نبی اس کی جان میں سن رہی بھی, دیکھ رہی بھی, جواب بھی دیتی ہے کیا نہیں بھائی؟ اب انہیں غدار بن کو سلامہ پڑھ رہا ہے, سلام جاتا کیا نہیں جاتا ہے؟ کیا حضرت ایسا ہو بھائی, تجھے اجازت دیتے تو پڑھتا کیسا؟ پرمیشن ملنا, اتھارٹی ملنا نہیں کیا وہ بھی نبی پہ درود سلام بھیجنے کو اللہ فرشتے کو ڈیوٹی دیا, ڈائریکٹ نہیں جاتا. حدیث ہے فرشتے آن ڈیوٹی ہے, کوئی روح قبض کرنے والا, کوئی کرامت کاتبین ہے, نیکی برائی لکھنے والا, منکر نکیر ہے, ہر ایک فرشتہ آن ڈیوٹی ہے. یہ درود و سلام والا بھی ایک فرشتہ آن ڈیوٹی ہے. جہاں بھی نبی پر درود پڑے فرشتے کی ڈیوٹی امیڈیٹ مدینے کو پہنچاتا کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں تم پہ درود بھیج جائے گا. تو بولتے وہاں نہیں رکتا, امیڈیٹ بھی رہتا. کا ذکر کی محفل ہو رہی فوری آ گیا. نمازاں, روزے, حجاں, زکاتاں, عبادتاں کرا تو ویکلی پروگرس رپورٹ جاتا مدینے کو امتی کا. درود پڑھا رہے گا تو امیڈیٹ, اور اعمال کو 1 ویک انتظار کرنا. درود پاک کو امیڈیٹ گیا کہ بولا کہ آیا نہیں کیا با, وہ بھی کون فرشتہ لگ جا کو پہنچا رہا سو. کس کا لگ جاتا؟ مومن پڑھا تو لگ جاتا. اور درود پڑھنے کا پرمیشن مومن کچھ ہے سننی, ایرا غیرہ خالی موسی پڑھا نہیں سو جاتا ہے کیا؟ ہمارے پاس بولتے ہیں کنڑا میں, تیلگو میں, لا الہ الا اللہ نادی نے دی یہ نلہ, مسلمان ہوا کیا؟ صاحب الکلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسلمان ہوا کیا؟ پڑھا بول رہا ہے صاحب الکلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسلمان ہوا کیا جیوں نے؟ منہ سے پڑھا تو ہوا کیا جیوں نے؟ پھر پڑھوا, دل سے پڑھوا, تصدیق کروا, اقرار کے ساتھ تصدیق بھی تو چاہیے. تو نبی پہ درود و سلام بھیجنا ہے, یہ ایمان والے کچھ پرمیشن ہے. تو دوسرے کو نہیں. اتنا تو جنرل بول رہا ہوں سمجھ تم نہ ہے نا, باقی بڑے بڑے باتیں علماء کی رب بولتی. اب میرے سرکار کیا ہے؟ رحمت للعالمین, رحمت للمومنین نہیں با, مومنوں کے لیے رحمت نہیں سرکار, عالم کے لیے, عالمین کے لیے, سب کے لیے رحمت والے. قرآن مومنوں کے لیے رحمت, صاحب قرآن عالمین کے لیے رحمت. رحمت للعالمین, حضور پورے عالم کے لیے رحمت. قرآن صرف مومنوں کے لیے رحمت, قرآن کافروں کے لیے رحمت نہیں, مومنوں کے لیے رحمت. تو جس دن حضور دنیا میں رحمت بنا کے بھیجے گئے, رحمت للعالمین, پورے عالم میں رحمت کا, تو شیطان اٹھا, یا اللہ میں بھی تو یہ عالم میں چھونا, عالم چھوڑ کو نہیں نا. شیطان جن ہے عالم امثال کی مخلوق, انسان عالم شہادت کی مخلوق, جن عالم امثال کی مخلوق, وہ امثالی مخلوق, جنات چھپی ہوئی مخلوق, امثال وہ بھی ہے, انہیں بھی ہے. شیطان کا وجود ہے نہیں کیا با, ہے نہیں جنات. شیطان بولا یا اللہ جب تیرے محبوب کو تو سارے عالم کے لیے عالم شہادت ہو یا عالم امثال ہو یا عالم ارواح ہو, ہر عالم کے لیے رحمت والا بنا کے بھیجا, چاہے ناسوت ہو, ملکوت ہو, جبروت ہو, ہر عالم میں میرا مصطفیٰ رحمت والا ہے. تو شیطان دعویٰ کر رہا ہے یا اللہ میں بھی تو اس عالم میں ہوں, اس عالم سے جدا تو نہیں ہوں, تو میرے لیے تیرے محبوب کی رحمت کا صدقہ کیا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ شیطان. اللہ سے معروضہ کر رہا ہے میں بھی تو اس عالم میں ہوں, عالم سے جدا نہیں نا. پھر تیرا محبوب سارے عالم کے لیے رحمت ہے, میں بھی تو اس عالم میں ہوں, مجھے کیا ملے گا؟ دیکھ بھائی, انہیں بھی نبی کا وسیلہ مانگ رہا نا جی, انہیں شیطان روکا مانگ رہا, تو اس کا شاگرد روکا کر رہا ہے. بول رہا ہے میں بھی رحمت پہ ہوں, عالم میں ہوں نا, تیری رحمت, تیرے محبوب کی رحمت کا مجھے بھی کیا تو ملنا کیا نہیں ملنا, سب کو رحمت والے ہیں. عالم کا بولے نا, پرٹیکولر یہ نہیں بولا کہ عالم ناسوت عالم شہادت کے لیے چھنگت نہیں بولا, سارے عالم کے لیے بولا, تو سارے عالم میں بھی ہوں.
کیا دینا؟ نبی کا صدقہ مانگ رہا نا، انہیں رحمت کا، اسے مایوس نہیں کرنا، یہ کیا کرنا؟ جس دن انہیں سجدہ کرنے سے انکار کریا تھا نہیں، اس دن سے اسے ایک پنشمنٹ تھا، اللہ ایک فرشتے کو آن ڈیوٹی دیا تھا، روز ایک اسے تھپڑ مار، ڈیلی شیطان کو تھپڑ چل رہا تھا، پولیس والے مارتے نہیں کیا جی جیل میں 3 دن تک مارنا گا، روز تھپڑا۔ کس دن نبی دنیا میں آئے رحمت والے بن کو، اللہ کو بولے اللہ میرا بھی معروضہ ہے، میں بھی عالم میں ہوں، عالم سے جدا تو نہیں ہوں، تیرے محبوب کی رحمت کا مجھے بھی کیا تے بھی ذرا ملیں دے گا۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ رحمت کا وسیلہ مانگ رہا ہے، فرشتے آج سے تھپڑ بن۔ جس دن میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے رحمت والے بن کے آئے، شیطان کو تھپڑ جو لگ رہا تھا نہیں بن، قیامت تک تھپڑ بن۔ کیوں؟ نبی کی رحمت کا صدقہ۔ سبحان اللہ۔ انہیں نافرمان روکو، شیطان روکو، نبی کی نسبت سے دعا کر لیا تو اللہ اسے دے رہا ہے۔ ہم غلامان مصطفیٰ نبی کے وسیلے سے دعا مانگے تو کیا نہیں دے گا؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت ہے کیا نہیں؟ واہ، دیتا اللہ بے شک دیتا ہے، نسبت سے مانگو، مانگنے کا طریقہ سیکھو، کیسا مانگ۔ یار کسی سے کیا تو مانگنا تو ڈائریکٹ نہیں مانگنا، نہیں ملتا، اس کی پیاری چیز کی نسبت سے مانگے تو ملتا۔ موسیٰ علیہ السلام معراج میں کھڑے تھے نہیں کیا بات، 6ویں آسمان پہ زندگی میں ربی دیکھتا ہوں تو لنتران نہیں دیکھ سکتے کیا؟ بعد میں 6ویں آسمان پر کھڑی، اللہ نبی کو دیا، کیا دیا؟ تحفہ دیا۔ مانگے نہیں سو تحفہ، مانگ کو لیتے تو الگ کنڈیشن، کون تو تحفہ دیا تو اس میں نقص نہیں نکالنا، کیسا دیا ویسا لینا۔ کیوں؟ تحفے سے مطلب نہیں، دینے والے سے مطلب۔ 50 خود کی نماز دیا، وہ بھی کیا بلا کو دے رہا ہے، بھیج کو نہیں دے رہا ہے، فرشتے کی ذریعے نہیں دے رہا، ڈائریکٹ دے رہا ہے۔ نمازہ 50 خود کی لیے، اشارے میں نکل دو میں۔ موسیٰ علیہ السلام 6ویں آسمان پر، انہوں پوچھ رہی کیا ملا تحفہ؟ 50 خود کی نماز۔ اب انہوں بول رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تجربہ ہے، دیکھو میں تجربے کی روشنی میں بول رہا ہوں کہ تمہاری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھتی، سرکار ذرا کم کرا لیو۔ دیکھتا ہوں کد بولے تو کنڈیشن کرا، لاش کو دیکھتوں کد ضد کرے تو وہ جوتے چھوڑ کو آ گیا۔ کنڈیشن کر کو بلا کو بھی دکھا، کتنا دکھا؟ سوئنگ کے ناکے کے کروڑوں حصے برابر دکھا تو پہاڑ جل گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ 6ویں آسمان کو ٹھہرا کرا، کیا ملا تحفہ؟ نماز۔ تمہاری امت نہیں پڑھ سکتی، کریں۔ ان کو کچھ دیکھنے کی طرف تھی، ڈائریکٹ میں جاؤ گا بولے تو ذرا یہ ہوتا تھا نہیں، کام نہیں بنتا تھا۔ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے انہوں سمجھ لیے کیا نبی تو سب سے پیاری چیز کیا رہے گا تو امت، تو امت کا وسیلہ لیں گے۔ تمہاری امت نہیں پڑھتی سرکار، تمہاری امت 50 خود کی نہیں پڑھتی، ذرا کم کرا لے تو میرا مصطفیٰ امت کے لیے گیا۔ اب یہاں 6ویں آسمان کو بھی پار کر رہی، 7ویں آسمان کو بھی پار کر رہی، سدرا کو بھی پار کر رہی۔ لامکان میں جانا نہیں کیا جی، آسمانوں کے پاس سدرا جبریل کا پلیس۔ لوانگا بولتی ہیں یہاں سے وہاں تک جبریل تھے کہ تو گئے کہتے ہیں، اب یہاں کون سے جبریل ساتھ ہے جو جا رہی؟ آپ ہی مرضی سے جا رہے ہیں، آسمانوں کے ساتھ پار کر کے جا رہے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہا تو کنڈیشن نہ کریا، ان کو کیا کہ ایک بار اپنے خاص میں بلایا ہے، ان میں اتنا پاور بھی ہے کیا وتھاؤٹ بلائے کے اپنے ڈائریکٹ جا سکے۔ اختیارات مصطفیٰ دیکھنا چاہ رہے، جب تو بلا لیا تھا گئے تھے نہیں، اب نہیں بلایا نا جا رہی۔ موسیٰ دیکھ رہی ہیں ارے کتنا ان کے اندر اختیار ہے، بغیر اس کے بلائے کے اپنی مرضی سے جا رہے ہیں۔ جا کو کیا بول رہی؟ یا اللہ میری امت 50 خود کی نماز نہیں پڑھتی، کہتے موسیٰ بول رہی۔ موسیٰ بولنے سیکھنے گئی سو اللہ کو نہیں معلوم کہ عالم الغیب و شہادہ، اللہ بھی کمال والا، 5 کم کرا گیا۔
ریٹرن ہے کتنے کم ہی 5 نہیں سرکار تمہاری ہمت کوئی بھی نہیں پڑتی. پھر ریٹرن پھرتے پھرتے کتنے بار پھرے سو 9 بار پھرے 9 بار پھرے. موسیٰ اپنے مقصد کے لیے پھرا رہی سو وہ بھی ڈائریکٹ نہیں پیاری چیز کا واسطہ دیکھو نسبت دیکھو. گئے 5 بچی موسیٰ بول رہی سرکار تمہاری عمر تو 5 بھی نہیں پڑیں گی میرا تجربہ ہے. نہیں باپ میں نہیں جاتا مجھے شرم آ رہی باپ مجھے حیا آ رہی باپ مجھے رندے باپ میں جانتا ہوں تمہیں مجھے کئی کو پھر آ رہی گئی. تو موسیٰ بولے سرکار جو پیاس میں طور پہ نہیں بجھا سکا یہاں بجھا رہا تھا جو تڑپ مجھے دید کی تھی سبحان اللہ میں یہاں سبحان اللہ جیسا تم خدا سے مل کے آتے تھے میں تمہاری نظروں کو دیکھتا تھا تجھے قرب خدا نصیب ہو رہا تھا میں دید کرتے جا رہا تھا تم پھرتے رہتے تھے میں دیکھتے ہی جاتا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. یہ 9 بار اللہ کئی کو پھرایا ایک ہی بار بولنا تھا 45 کم کریا. حضور اللہ کو تو معلوم تھا نا انہوں بار بار آئیں گے سو معلوم تھا 5 کم کر رہا سو معلوم تھا. یہ 9 بار پھرانے کی حکمت کیا ہے یہ نکتہ ہے نا خانقاہ کے بزرگوں نے سمجھایا بتایا. حدیث ہے بھائی اللہ کسی نبی ولی کی دعا کو رد نہیں کرتا. اللہ کسی نبی اور ولی کی دعا کو رد نہیں کرتا. دنیا میں کوئی ولی کسی کے لیے اگر دعا کر دیا وہ دنیا میں پورا نہیں ہونے کا رہتا. انہیں فنا فی اللہ بقا باللہ ہو کو دعا کرے رہتا وہ فنا فی رسول کے مقام پر دعا کرے رہتا وہ دعا رد نہیں ہو جائے مگر یہاں دعا پوری ہوئی تو اس کا نقصان ہوتا. تو اللہ کہتا ہے میرا محبوب بندہ اس کے لیے دعا کرانی فرشتے یہ دعا کو لگ جا اٹھا کو رکھ. تو اللہ والے جو دعا کریں سو دنیا میں پوری نہیں تو اٹھا کو رکھتی. مرنے کے بعد قیامت کے دن اس کے نام عمل تولے تو برائیاں زیادہ نیکیاں کم ان ڈرتا. تو اللہ بولتا فرشتے اس کے پیچھے میرے فلاں فلاں نیک بندے دعا کرے تھے نہیں دنیا میں پورا نہیں کریا تھا نہیں انہیں ایک دعا لا کو نیکیاں میں ڈالے تو نیکیاں بڑھ گئے برائیاں کم ہوئے. کیا نیکی کرا رہوں گا با میں یہاں یہ تجلی نیکیاں بڑھے گا تو نئی بات تو ہے کیا بھی عمل اس نہیں تجھے روح قبض ہو گئی تیرا عمل ختم مگر تیرے پیچھے میرے محبوب بندے ولی نے دعا کیا تھا اس کی دعا کو رد نہیں کروں گا وہاں نہ صحیح تو یہاں پورا کروں گا. تو بندے کی حسرت ہوتی یا اللہ کتنا اچھا ہوتا با دنیا کی کون سی دعا بھی قبول نہیں ہے سرکار سب کے سب آخرت کے لیے اگر رکھا ہو جاتا. دنیا وقتی طور پر عارضی ہے مگر وہ زندگی دائمی ہے. تو ولی کی دعا کوئی بھی رد نہیں کرتا نبی کی. یہاں موسیٰ دعا کریں سو ربی ارنی میرے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں لن ترانی جواب ملا. 9 بار موسیٰ نے دعا مانگا تھا 9 بار دعا مانگنے کی وجہ سے ایک نبی کی دعا کو رد نہیں کیا جا سکتا. تو قیامت کی دن اللہ نے 9 بار میرے مصطفیٰ کو پھرا کر حضرت موسیٰ کی دعا کو پورا کر دیا کہ 9 بار اپنا جلوہ دکھا دیا. تو اللہ نبی کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا ولی کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا. تو ہم نے کیا معلوم آگے تو کسی سے کیا تو لینے کا رہا تو ہمارا مطلب پورا کرنے کا رہا تو سامنے والے سے ڈائریکٹ نہ کو لے اس کے پیارے کی نسبت سے لے. ہمیں جا کون تو فقیر بولتا اللہ کے نام پہ روپیہ دے باگا تو اگے جا کتا فقیر کیا تو اللہ تیری جورو کو اچھا رکھیں دے تیرے بچے کو اچھا رکھیں دے تیرے دھندے کو اچھا رکھیں دے تو بولا تو کم سے کم میری جورو کے واسطے دعا کرا 1 روپیہ دیتا. ڈائریکٹ کر تو آگے جاؤ گا تھا اس کی پیاری چیزیں سامنے لایا تو کم سے کم میری جورو دعا کرنا لے روپیہ. تو کسی سے کچھ لینے کا رہا تو اس کی پیاری چیز کا واسطہ دے کے کر لے با کا منٹوں میں ہوتا ہے کیا نہیں بھائی. اسی واسطے یار ہمیں اہل سنت الجماعت والے نسبتاں کو چھوڑ ہی نہیں سکا گئے تو ہم نبی یاد آتے. ایک تحریک نکلی بنگلور میں ہمیں اہل توحید کیا اہل فرض کیا کیسا رے کیا نہیں صاحب وہ سنت ادا کرے تو نبی یاد آتی انہوں یاد نہیں آنا تو کیا کرنا کا تو ہمیں خالی فرضات کرنے والے کیا کریکٹ بول رہا کہہ رہے ہو حضرت میں خالی فرض والا رمضان کا مہینہ تھا روزہ رکھا کیا رے روزہ فرض سحری سنت افطاری سنت تو پیر رہا تو نہ سحری کھانا نہ افطاری کھانا
روزے پر روزہ رکھ لے رہی ہے تو کیا کرنا؟ تو بول کیا کرتا؟ تو بول رہا ہے ہمیں اہل فرض کرے، ہمیں اہل سنت کرے، کیا کرنا حضرت؟ دیکھ لے رہندے علیہ صاحب کیا کرنا زندہ، سحری بھی کر لیتے، افطاری بھی کرتے، سنت کو مانتا ہے۔ نکاح کریا کیا رے؟ نکاح کریا، نکاح کرنا فرض نہیں رے، ان نکاح من سنت۔ حضور بولے نکاح کرنا میری سنت ہے۔ کئی سارے قصہ ابھی کیا کرنا حضرت؟ سوچ لے رہندے لے یہ بھی نکاح کرتا بچے کے، تو مطلب کہ سنتا رہندے کا تا اپنے پرسنل کے سنت رہے تو رہندے کا تا، میلاد کر رہے گا تو شریک کا تھا۔ ارے میلاد کرنا نبی کی بھی سنت ہے، خدا کی بھی، صحابہ کی بھی سنت ہے نا۔ پھر یہ میلاد کی محفلیں کر تو بدعتاں کرتا، تڑکاں کرتا، کیا کیا کچھ بولتا نہ رے۔ نکاح کرنے کو تو رہندے سنت کرتا ہے، میلاد کی سنت رہے گا تو نہیں صاحب یہ سب بدعتاں شرکاں تڑکاں کرتا۔ کیسا تو وفادار رسول کا تمہیں، کیسا وفادار رسول تو؟ کرا تو پورا بنو کا، ادھر تو جا ادھر تو جا، بیچ کا ڈینجر۔ اہل سنت الجماعت میں جن نام ہے نہیں تو یاد رکھ لے، ہم نے جو بھی ملا اہل فرض کا تو جی نہیں سکتا۔ کیوں؟ منشا الہی کی تکمیل، اللہ جو پوری کائنات کو جو پیدا کیا، منشا الہی کی تکمیل صرف سنت نبی سے پوری ہوتی ہے۔ اللہ نماز پڑھو گیا، کیسا پڑھنا نماز؟ پڑھ کو دکھایا گیا، نبی پڑھ کو دکھائے۔ صحابہ بولے یہ نماز کرتے کیسا پڑھنا کرتے؟ حضور بولے کیسا مجھے پڑھتا دیکھتے ہیں ویسا پڑھو۔ قیام رکوع سجدہ کر کے دیکھے تو حکم فرض ہے، نماز کا حکم فرض ہے، ادا سنت مصطفیٰ ہے۔ محبوب نے قیام کیا، محبوب نے رکوع کیا، محبوب نے سجدہ کیا، حکم فرض ہے، ادا سنت مصطفیٰ ہے کہ نہیں؟ تو سنت کے بغیر جی نہیں سکتا با۔ اس واسطے فرض کا سیکشن لیمیٹڈ، فرض قبر لاگو ہوتا تو بالغ ہوا تو فرض لگا، دم گیا تو فرض گیا، مگر اہل سنت کا تو پیدا ہوا جب سے لے کو جنت میں جانے تک سنت ہی با۔ تیرا پیدا ہونا سنت، کان میں اذان بولنا سنت، نام رکھنا سنت، ختنہ کرنا سنت، نکاح کرنا سنت، بچے پیدا کرنا سنت، ایون تو مرنا بھی سنت، نلانا بھی سنت، کفنانا بھی سنت، دفنانا بھی سنت، خبر سے اٹھنا بھی سنت، ایون جنت میں جاننا بھی سنت۔ فرض نہیں با، یہاں سے لے کو وہاں تک خالی سنت ہے صبح۔ سنت کے بغیر کیسا جیتا بتا تو بتا جانا۔ حال فرض کیا رہے فرض؟ بالی ہوا خوش مرا تو تیرا فرض گیا ہے نہیں۔ ہمیں اہل سنت والجماعت، اہل سنت کو تو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے، والجماعت کو تو صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والے ہے نا۔ ہمیں اہل سنت الجماعت ہیں۔ تو گویا دوستو بزرگوں، آج کے لیے نئی نئی تحریکیں نکل کر اہل سنت جماعت کو کھنڈم کرنا چاہتے ہیں ہے نا۔ انسان بڑھ رہا ہے، انسانیت ختم ہو رہی ہے، انسان بڑھ رہی ہیں، انسانیت ختم ہو رہی ہے کیا نہیں با؟ انسان کا بڑھ رہا لے، انسانیت ختم ہو رہی ہے۔ سورج مٹتا نہیں، چھپتا، مٹنا اور ہے، چھپنا ہے۔ تو یہاں سے انڈیا سے سورج نکل گیا، چھپ گیا، کہاں نہ کہاں تو نکلا رہیں گا نہیں امریکہ میں، تو یہاں چھپیا وہاں نکلا، مٹ نہیں گیا، مٹیا نہیں، ختم نہیں ہوا، فنا نہیں ہوا۔ سورج یہاں سے نکلا تو وہاں گیا، وہاں سے نکلا تو یہاں آیا۔ ایک سورج کیا ہے؟ میرے محبوب کے نور کا خطرہ ہے، خطرہ مٹ نہیں سکتا، خطرہ فنا نہیں ہو سکتا۔ خطرہ اگر سورج میں بھی حرکت آئی ہے تو میرے نبی کے صدقے سے آئی ہے، سورج میں جو روشنی آئی ہے میرے نبی کے صدقے سے آئی ہے۔ جب سورج نہیں مٹ سکتا ہے تو میرا مصطفیٰ کیسا مٹ سکتا ہے؟ میرا مصطفیٰ سبحان اللہ، سورج فنا نہیں ہو رہا ہے، خالی سورج چھپتا جا رہا ہے، مٹ نہیں جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت،
یہ کہتے نادان ہیں، ذات کو مانتے ہیں صفت کو چھوڑ کو. بیوقوف نے تو اور کیا بولتا حضرت سورج کو مانتا ہوں دھوپ کو نہیں کہتا. ارے بیوقوف، دھوپ لگی تو سورج کا پتا، دھوپ اس نے تو سورج کا کام. سورج ذات ہے سمجھنے کے لیے بھائی، دھوپ کیا صفت ہے. چاند کو مانتا ہوں، چاند ہی نہیں کہا تو بیوقوف. پھول کو مانتا ہوں حضرت، خوشبو کو نہیں کہتا. ارے خوشبو رہی تو اتنا پھول کا پتا. میں نبی کو مانتا ہوں حضرت، نبی کے غیب کو نہیں کہتا. ارے بیوقوف، نبی کون غیب جاننے والے کو نبی کہتے. نبی کے معنی ہی تو ہے نا غیب دان، غیب کی خبر رکھنے والا، غیب کی خبر دینے والا ہے کیا نہیں با؟ تو ذرا سن لے، تو نبی کو مان رہا ہے، نبی کے صفت کا انکار کر رہا ہے. تو سورج کو مان رہا ہے، دھوپ کا انکار کر رہا ہے. تو پھول کو مان رہا ہے، خوشبو کا انکار کر رہا ہے. تو نبی کو مان رہا ہے، غیب کا انکار کر رہا ہے. جاہل بولیں گے نہیں ہے کیا نہیں با؟ تو ذات کو بھی مان، صفت کو بھی مان. صفت سے ذات کا پتہ چلتا ہے نہیں. ہمیں اہل سنت جماعت والے ذات کو بھی مانتی، صفت کو بھی مانتی. تو نبی میرا غیب دان ہے کیا نہیں؟ کوئی تیسرا گروپ کیا بول رہا، سب برابر ہمیں ان کے غیب کو نہیں مانتے. بتا ہمیں سنیا نبی کے 3 طرح کے غیب کو مانتی، انہیں ایک طرح کے ماننے کو تیار نہیں. ہمیں 3 طرح کا غیب، ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، 3 غیب کی بھی ہمیں مانتی. حدیث ہے حضور جاتے تھے، جاتے جاتے رک گئے. صحابہ پوچھتے سرکار رکنے کی وجہ؟ 2 خبراں ہیں با نیچے، 2 خبراں ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے با. خبراں ہے یہ حال کا غیب، دوسرے کو نہیں دکھ رہی خبراں، مصطفیٰ کو دکھ رہی. یہ حال کا حدیث ہے. 2 خبراں ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب دیکھ رہی سرکار خبر میں. کئی کو ہو رہا ہے اسی حدیث میں، عذاب کئی کو ہو رہا ہے. حضور بولے انہیں زندگی میں ایک بے طہارت ناپاک رہتا تھا، ایک جنا چغل خور تھا، اوپر چگلی کریا اندر عذاب ہو رہا ہے. اوپر ناپاک تھا اندر عذاب ہو رہا ہے. اسی زندگی میں انہیں ناپاک، اسی زندگی میں چگلی کریا. یہ کون سا غیب؟ ماضی کا عذاب ہو رہا ہے، پریزنٹ غیب. کئی کو ہو رہا ہے، ناپاک تھا، نجیس تھا، چغل خور تھا. یہ پاسٹ غیب نہیں کیا با؟ یہ حال کا غیب، ماضی کا غیب. بعد میں سرکار کیا کرے؟ کھجور کے ہرے سبز پتے لے کو توڑ کو وہ خبراں پہ ڈالے. ڈال کو کیا بولے؟ جب تک یہ تر و تازہ رہیں گے، جب تک یہ اوپر ذکر کرتے رہیں گے، اندر والے کا عذاب دور ہوگا. یہ کون سا غیب؟ مستقبل کا غیب، فیوچر کا غیب سرکار بتا رکھے ہیں. ایک حدیث میں 3 غیب ہمیں مل گئے ہیں، حال کا ملا، ماضی کا ملا، مستقبل کا ملا. نہ جان تو یہ غیب کو نہیں مانتا، ہم تو تینوں غیب کو مانتے ہیں. ہاں تینوں غیب کو مانتے. معراج کی رات میرا مصطفیٰ جا کے آیا، بولے راتوں رات گیا، راتوں رات مسجد اقصی گئے، راتوں رات پھر سدرۃ اللہ سے مل کو آئے. مکے والے بولے ان کی لائف میں کبھی مکہ چھوڑ کو بیت المقدس کو گئیش نہیں، اوپر سے رات رات اللہ کے پاس بھی جا کر کہتے ہیں کیسا ماننا بھائی غیب کے باتاں. ہمیں کیا کہ ذرا لوگاں دیکھ کو ہے بیت المقدس مسجد اقصی ہمیں دیکھیں. یہ ان کو سوال کریں گے، اوپر کا تو ہمیں دیکھے اس نے ہم نے کیا معلوم. سوالہ شروع کرے، تمہیں گئے تھے کیا ہو گیا تھا، مسجد اقصی کیسی ہے، مسجد کیسی ہے، کیا ان سوالہ کرتے جا رہے ہیں. اللہ کیا کرا؟ پورے مسجد اقصی کو میرے مصطفیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا. انہوں جو سوال کرتے جواب دیتے جا رہے. ارے یہ کیا کی کرکٹیج بول رہی ہیں، اب ایک بھی ذرا سوال کریں گے. اے ہمارے مکے والے بزنس کو جا کو ہے، تجارت کو سائڈ جا کو، وہ سائڈ جا کو ہے. تم نہ کان تو ملے کیا رستے میں، تمہیں جا کائے کرے نہیں کیا، وہ رستے سے نہ جانا سو تم نہ ملیں کیا. حضور بولے ہاں مجھے ملی. غیب کے بعد ہم پوچھ رہے ہیں صبح
ہاں مجھے ملی ایک قافلہ فلاں میدان میں ملا، فلاں اونٹاں تھے، فلاں رنگ کا تھا، یہ تھا، دوسرا کہاں تھا فلاں میدان میں، تیسرا کہاں تھا فلاں میدان میں. ونڈر ہو گئے. اونٹاں بھی بول رہی، رنگاں بھی بول رہی، کون تھے سو بول رہی، یہ بھی کریکٹ دکھ رہا ہے. اب ایک سوال کریں گے، کافراں کر رہی سوال نبی کے غیب کے بارے میں. کافر کو ڈاؤٹ آتا، مومن کو نہیں. اب ایک سوال کا کافر کیا باو تمہیں کہ وہ اونٹا کا بول رہی کریکٹ ٹیچو، میدان کا بول رہی کریکٹ ٹیچو، رنگا روپا بھی کریکٹ ٹیچو. تمہیں اتنا کیا تو بتا سکتی کیا وہ تین بھی قافلے مکے کو کیا ٹائم تک آئیں گے؟ یہ بھی غیب غیب نہیں کیا با اونٹا کب تک آتی وہ مکے کو بولو. ارے یار کمپیوٹر کا دور ہوتا تو فلائٹ ATM سے ATM کو آتا جاتا، ٹرین اسپیڈ میں دوڑی آتی جاتی گت بولے جائے. یا اونٹاں کے چلنے کی رفتار کو بول رہا ہے، وہ بھی ایک جاندار ہے، بیمار ہو سکتا، مر بھی سکتا. ایسا ٹیسٹنگ ہے کہ بتاؤ اونٹاں کب تک ہمارے مکے کو آ جائیں گے. تینوں قافلے کے اونٹوں کے بارے میں بتا دو، پہلا کب آئے گا، دوسرا کب آئے گا. کسی مشنری کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے، اونٹوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. اونٹ جاندار ہے، بہک بھی سکتا ہے، لنگڑا بھی ہو سکتا ہے، معذور بھی ہو سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے. کیسا غیب پوچھے حضور بولے سن لے. پہلا قافلہ مکے کو آئیں گا، ادھر سورج نکلتا رہے گا، پہلا قافلہ مکے کو آتا رہے گا. ادھر سورج کی رفتار کو بھی بتا رہی. کیا علم ہوگا میرے آقا کا، کیسی ٹیلی کر کے بتا رہی. فلاں ٹائم کا آتا اور بات تھی، ویسا نہیں، ٹائم والی بات نہیں ہے، سورج کے نکلنے والی بات ہے. ارے سورج نکلتا ہے تو مصطفیٰ کی اجازت سے نکلتا ہے. سن لینا دان، ادھر سورج نکلتا ہوگا، پہلا قافلہ مکے میں آتا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون سا غیب؟ فیوچر کا غیب. دوسرا کب آئیں گا؟ سورج سینٹر میں رہیں گا، دوسرا آئیں گا. کافرہ نوٹ کر لے رہی. تیسرا کب آئیں گا؟ سورج ڈوبتا رہیں گا، تیسرا قافلہ آئیں گا. کافرہ نوٹ کر لیے. انہوں بولے نہیں کیا بغیر کے بات ٹیسٹ کریں گے. ادھر غداراں بھی پار پہ چڑھے، وفاداراں بھی پار پہ چڑھے. کیا بات؟ غداراں سورج کو دیکھ رہی کب نکلتا کہ کب نہیں کی ہے نا. غداراں کی نظر سورج پہ ہے. ادھر سورج نکلا، وفاداراں بولے قافلہ آیا. غداروں کی نظر سورج پر ہے کہ حضور نے سورج کو دیا. ادھر سورج نکلتا رہے گا، قافلہ آتا جائے گا. تو ان کو قافلے سے مطلب نہیں تھا، سورج کے نکلنے سے مطلب تھا. ادھر سورج نکل رہا ہے، غداروں نے کہا، وفاداروں نے کہا قافلہ آیا. انہوں بولے یہ کیا کہ کریکٹ لے، ذرا دوسرا بھی ٹیسٹ کریں گے. کیا بھی بند کروں؟ دوسرا قافلہ کریکٹ سینٹر میں آیا، دوسرا قافلہ بھی آیا. تیسرا اللہ کی مرضی. دیکھو یار وہ ذرا اونٹ کو کیا کہ ذرا پرابلم ہوا، جان والا نہیں کیا با آنے میں ذرا لیٹ ہو رہا ہے. کافراں کی نظر سورج تو ہے. اللہ سورج کو بولا جب تک قافلہ نہیں آتا تو حرکت کرنا نہیں. یہ سورج تو رک جا. کیوں؟ میرے محبوب کی زبان سے نکلا. سورج ٹھہرا ہے. کافر دیکھ رہی کیا رہے نجارش نہیں نا، کتنی دیر ہو رہی ہے، جامع کا ٹائم بھی ہوگا، جارش نہیں نہ. سورج ڈوب رہا نہ قافلہ آ رہا ہے. دیکھو میرے مصطفیٰ کا اختیار. ادھر سورج آ، ادھر قافلہ آنے لگا، سورج ڈھلنے لگا. نہیں کہا با تو بھلا بتاؤ دوست، میرے سرکار کو غیب تھا کیا نہیں تھا؟ ہے نا. تم نبی کو مانتے ہو مگر نبی کے غیب کو نہیں مانتے. ہم سنی نبی کو بھی مانتے، ان کے غیب کو بھی مانتے ہے نا. تو مستقبل کا علم سرکار کو تھا، اونٹاں کے چلنے کا علم سرکار کو تھا. سب بتائے کہ نہیں بتائے با؟ ابو جہل کو ابھی ذرا شک آیا. کیا رے قصہ کون گتی بھی ان کا کلمہ پڑھ کو چاہتا، نزدیک گیا تو میں ایک بچ کو ہوں. اب مکے والوں کو ان کے پاس نہیں بھیجنا ٹیسٹ کرنے، فارن والوں کو بلانا.
یمن کو لیٹر لکھا، ملک یمن میں بہت بڑے ایک حبیب و خطیب، آوا مکے میں ہمارے خاندان کا بچہ جو بھی جاتا ان کا کلمہ پڑھ کر باہر آ رہا ہے، میں ایک بچپن سو تم یہاں ذرا ٹیسٹ کرو، انہوں نے کہا کہ نبی کہتے رسول کہتے، ان آنے والا ذرا پڑھا لکھا تھا، آیا آپ کو بولا کیا بات تمہیں نبی رسول کہتے نہ با ہو با کیا تجھے ڈاؤٹ کیا؟ نہیں رسول کو تو یہ کام کرنا، جادو رہی تو آسمان کے نیچے چلتی، آسمان پہ جادو نہیں چلتی، تمہیں رسول کہتے نا، پھر کام کرتی کیا کیا رے کرنا، ادھر چاند کو ٹکڑے کرتی کیا کیا؟ آنے والا فارینر حضور ایک اشارہ کرے، چاند ٹکڑے ہوا، ان بولیا یہ جادو نہیں ہے کیا کہ سپر پاور ہے، جادو آسمان پہ کون چلتا؟ اچھا صاحب تمہارے رسول ہونے میں مجھے ڈاؤٹ نہیں، ذرا نبی کا تو دل کے باتاں بولنا، چھپے سے باتاں بولنا، غیب کے باتاں بولنا، ایک کام کرتی ہیں کیا میرے دل میں ایک بات چل رہی ہے، ایک کھٹکا ہے، وہ ذرا بولتی ہیں کیا کر آنے والا باہر سے، میرے دل میں ایک بات ہے، وہ ذرا بولتی ہیں کیا؟ ٹیسٹ کر رہا سونے حضور بولے ایک بات تیرے دل میں کھٹکا ہے، نہیں کر رہے ہے، تیری بیٹی بیمار ہے، تیری بیٹی معذور ہے، تیری بیٹی مجبور ہے، جب تو گھر سے نکل رہا تھا تیری بیٹی بستر مرگ پر تھی، تو کیا چاہ رہا ہے؟ اس کی تندرستی و شفا چاہ رہا۔ ان بولا کریکٹ بولے تمہیں، یہ میری دل کی بات تھی، بے شک تمہارے نبی ہونے میں ڈاؤٹ نہیں، مجھے کلمہ پڑھاؤ گیا، آیا تھا ٹیسٹ کرنے، سرنڈر ہو کو کلمہ پڑھا، جارے تیری بیٹی اچھی ہوگی کہ دوڑتا گیا، جاگ دیکھا تو بیٹی اچھی، کیا ماں تو میں جاتے خود دیکھا تو بستر کو تھی، اٹھ سکتی نہیں تھی، بیٹھ سکتی نہیں تھی، اور دروازہ تجھ کھولی نہ ماں، یہ تندرستی کیسے آ گئی؟ کیا بولو ابا، اسی دن رات کو ایک نورانی شکل آ گئی تھی، انہیں توجہ کر دیا، تندرستی بھی ہوگی، جاتا جاتا مجھے کلمہ پڑھا کے گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب دیکھ با انہوں ٹیسٹ کرنے آسنے بھی نبی کے غیب کو مان کو کلمہ پڑھ کو گیا۔ اب ابو جہل سوچا یہ دوسرا بلائے تو مجھے یقین ہے میں جگ ٹیسٹ کرتا ہوں گا، تمہیں نبی کیا بات ہے، ڈاؤٹ کیا بات، ایک کام کرتے ہیں کیا میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے، ذرا بولتی ہیں کیا کرے، کتنا غیب پوچھ رہا ہے، 4 انچ کا، میری بن مٹھی میں بولو گا رہے، انہوں آسمانہ کا پوچھے بولنے والے، تیری بن مٹھی کا نہیں بولتے، میری مٹھی میں ایک چیز ہے، وہ بولتی ہیں کیا؟ حضور کو معلوم ان کیا لایا سو، نہیں بولے ڈائریکٹ تو کیا لایا کرتا، پھر حضور کیا بولے، سوال میں سوال کرے، ایک کام کرتا کیا با، کیا چیز تو لایا نہیں، وہ چیز اگر بولیں دے میں کیا ہوں گا تو مجھے مانتا کیا؟ ان بولیا میں سنگل غیب پوچھنے گا تو ڈبل غیب ہو رہا ہے، جو چیز میں لایا ہوں نہ یہ بول سکتی، نہ سن سکتی، نہ جان ہے، نہ زبان ہے، انہوں کیا بول رہی ہیں، وہ بولی تو مانتا ہے کیا؟ ادھر مصطفیٰ نے توجہ کر دیا، کنکر بے جان بے زبان، کافر کے ہاتھ میں مقید و مجبور، ادھر مصطفیٰ کی توجہ ہو گئی، بے جان ہوتا ہوا، بے زبان ہوتا ہوا، مقید ہوتا ہوا، مجبور ہوتا ہوا، اپنی غلامی کا حق ادا کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کلمہ پڑھا کہ نہیں با، کنکرے پڑھے گا نہیں، اتنا دیکھ کو بھی انہیں مانا نہیں، کیوں؟ اللہ توفیق دیا تو مانتا، چپ کے مانتا کیا؟ ہر غیرہ نبی کا غلام بن سکتا کیا؟ ہمیش کسی تو دوست کو ریکمنڈ کرنا، اچھے دوست کو تو سوچ سمجھ کو ملاتے، ایسے فالتو کو میرے دوست سے ملا تو میری کیا عزت رہے کتا، معمولی تیرے دوست کو کسی وی پی سی ملانا کا تو نکو صاحب بھی نہیں، لائق کا نہیں رے، نہیں ملانا کتا، معمولی تیرے دوست کو ملانے کے تک کے پیچھے ہو رہا ہے، اللہ میرے محبوب سے ملانا چاہتا، کیا ہر غیر سے ملائے گا؟ نہیں، اسی سے ملائے گا جو محبوب کا دیوانہ ہوگا، ہے نہیں؟ تو ایسے باتاں ہے با، اب زیادہ نہ کو لے، میں بھی تھکوں، میں بھی جانا، مسلسل 4 دن سے بیان کر کو تھکوں، کیا کہ نشا ٹی وی والے یہ کریم بھی کی، وہ گرو بھی کی محبت، مجھے یہاں تک لاکھ کھینچی سو ہے،
تو ایسا قصہ تو گویا دوستو پہلے ذرا آپ کو معلوم ہوں دے تو میں لوگا تو نشا ٹی وی پہ میرے کتنے بیانہ سنتے رہیں گے. اب سے نہیں، یہ 15 سال سے یہ گرو بھی میرے عاشق ہے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا. میرے کیسٹاں سن سن کو دیوانے بن کو رمضان میں مجھے پکڑ لی، وہ کیسٹاں کو اثر کری. تو سن لو دوستو بزرگوں، ہم اہل سنت الجماعت والے ہیں. کیا بات، ہمیں گناہ کر رہے ہیں سنگل، مگر قیامت کے دن ریکمینڈ کریں گے ہزاروں. 12ویں کرے تو 12ویں والا بولتا میرا ہے، 11ویں کرے تو بولتا میرا، 6ٹی والا بولتا میرا ہے. گناہ سنگل کر رہا ہوں، انڈیویجول با میں اکیلا گناہ کر رہا ہوں، مگر مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. مجھے سفارش کرنے ہزاروں آتی، جس سے مجھے نسبت ہے انہیں سب بولتے ہیں یہ ہمارا، یہ ہمارا، یہ ہمارا. تو گارنٹی نسبت والا جنتی، کوئی نہ کوئی تو بچا لیتا ہے. نہیں کیا با حضور کی حدیث ہے نہیں، جس کے دل میں جس سے محبت اسی کے ساتھ اس کا حشر ہے. تو نبی سے محبت، غوث سے محبت، خواجہ سے محبت، قطب سے محبت، ابدال سے محبت، قلندر سے محبت، ہماری اولیاء سے محبت ہے. یقین ہے ہم نہ قیامت کے دن کے ساتھ ہی ہمیں بھی حضور بولیں سننا با. اس وقت ہمیں اہل سنت الجماعت والے نمازاں ٹیمپو نمازاں، نیازاں ٹیمپو نیازاں، نمازاں ٹیمپو نمازاں پڑھنا، نیازاں ٹیمپو نیازاں کرنا. جنت کو جاننے کے 2 پیپر ہیں، فرسٹ پیپر، سیکنڈ پیپر. نماز فرسٹ پیپر گرامر کا، سیکنڈ پیپر فل اپ دی بلینک. گرامر کے پرچے میں اس کی جگہ واس کیا ہے کہ جگہ تھے کیا مارکا نہیں آتے. تو فرسٹ پیپر کیا رہے گا؟ تو نماز. نماز میں پورے مارکا نہیں ملتے. سر سجدے میں دل گھر میں، سر کے کی سجدے میں اللہ گھر میں رکھو، اللہ سے غافل. پورے مارکا نماز میں نہیں ملتے. البتہ ہمیں سنیوں کو 10 مارکا فکس ہے. کہاں بابا؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز میں اتحیات میں نبی پر سلام بھیجتے ہو تو نبی کو حاضر ناظر جان کو سلام بھیج، السلام علیکم ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ. ان پڑھا تو 10 مارکا فکس. فرسٹ پیپر میں ہم نہ کیوں، ہمیں حضور کو حاضر سمجھ کو سلام بھیج رہی نہیں. کیا با 10 مارکا گارنٹی ہے، ریزلٹ ہے. سیکنڈ پیپر خانہ پور کرنا، فل اپ دی بلینکس. 12ویں جائز، 11ویں جائز، ورس جائز، 6ٹی جائز، فل مارکاں. سیکنڈ پیپر کے 90، فرسٹ پیپر کے 10، 2 ملائے تو رینک ڈائریکٹ جنت. ہمیں کیا با تو میں نماز والے بھی نیاز ہے نہیں، نیازاں بھی کرو با. 12ویں 11ویں 6ٹی محرم کا کھچڑا، رجب کے کنڈے، یہ سب بھی کرنا بھائی. یہ نسبت والی چیزاں ہیں، کرے تو انہیں خوش ہو جاتی. نہیں کیا با بعض لوگ بولتے 1 جنا بجے بنگلور میں بولا حضرت گیا کیا رے گیا بریانی تمہیں کھا رہی، بغداد کو جاتی کیا گیا. انہیں بولا جاتی کیا میں کیسا جاتی ساتھ گیا. اس کا باپ مرا، مجھے بول رہا حضرت ہمارے باپ کی ذرا جنازے کی نماز پڑھاؤ. گیا اچھا لے باپ نماز میں پڑھتا ہوں، تیرے باپ کو جاتا کیا؟ تیرا باپ تو نماز نہیں پڑھے گا. پڑھوں سو میں جا رہا تیرے باپ. ارے ہو جاتا تیرا مردہ باپ لیا تو میرا زندہ گوشت نہیں لیتا. کہہ رہے میں کرے سو میں پھر ایسو میں سو جا رہا کہ نہیں جا رہا ہے؟ جاتا حضرت گیا. کیسا جاتا؟ بولے تو جاتا. کہہ رہے بولے تو جاتا. ویسا بہترین فنکشن چل رہا تھا با محرم کا. بچے شربت گربت بریانی سب پنک ریڈی رکھے. ایک جن آیا حضرت گیا کب کھلاتے گیا کب پلا بیٹھے گیا. الفاتحہ اللہ اس کا ثواب کربلا والوں کو جان دے گا. پیرے گا تو نہیں پیتا. گیا کئی کرے گا تو غیر اللہ کو لائے گا. کیا لائے رہے میں
اس کا ثواب کربلا جان دے گا تو نہیں کھاتا. گڑ کیا کرے, شربت کیا کرے, بادام پستہ اخروٹ دودھ اتنا اچھا کتنا خوشبو کا, جب سے پیتوں گیا. اب غیر اللہ کا تو حسین کو جان دینے کا تو نہیں پیتوں گا تھا نہ. وہ حضرت تمہیں بولے نہیں کیا, اس کا ثواب جان دے کربلا کو تو گیا کیا گیا. وہ گیا کو تو اس نے کھارون گیا, بولے تو جاتا ہے کیا گیا, جاتا گیا. یہاں بھی کون تھا ایسا رہنگا, میں فاتحہ کا نہیں کھاتا, شربت نہیں پیتا, نیاز نہیں کرتا, میں یہ نہیں کھاتا, وہ نہیں کھاتا, کیا تو بولا تو میں وہاں بھی بولا تھا, یہاں بھی بولتا. ہمیں بولے تو جاتا کیا رہے گا, تو جاتا, اس واسطے نہیں کھاتا. سن لے, حیدرآباد کے بارکس کے اوپر جتنا پانی ہے, جتنے چاول ہے, سب کو آج فاتحہ. حیدرآباد کے بارکس پہ پورے میلاد کے فاتحہ, دال پہ چاول پہ فاتحہ, جتنا پانی اسٹاک فاتحہ, ایف سی گوڑان کے چاولوں پہ اناج ہو فاتحہ. کیا تو انڈے کھائیں گا, پورے انڈوں پہ فاتحہ. کیا تو چکن کھائیں گا, سارے مرغیوں پہ فاتحہ. پانی پو, دال پو, چاول پو, نمک پو, مرچی پو, کافی کے پاؤڈر پہ بھی فاتحہ, چائے کے پتے پہ بھی فاتحہ. اب تو کھاتا کی برکت چھوڑ کو جاتا ہے, مجھے کیا معلوم با, تجھ بول کو دیا, بولے تو جاتا گیا, تو میں بول رہا ہوں پوری چیزاں حلال چیزوں پہ فاتحہ. انہیں بول کو دیا, بولے جاتا کہنے سے بول رہا ہوں. کیا مطلب سی, ایک جنا بیٹھا ایسا پانی لایا, سرکار کیا رے یہ کرشنا کا پانی بہت اچھا ہے. کرشنا کا, کرشنا اللہ کیا رے, نہیں کرشنا ندی کا, پھر تو غیر اللہ سے نسبت دیے سو حرام کر رہا ہے, پھر پانی کو کرشنا سے نسبت کیوں دے رہا ہے. یہ کرشنا کا پانی اچھا ہے, بھیما کا اچھا نہیں ہے, گنگا کا اچھا ہے, جمنا کا اچھا نہیں ہے, تو وہ تو غیر اللہ ہے نا. ان کی نسبت کا پانی پیا تو شریک نہیں کرتے. محرم کا پانی نہیں پیتا, محرم کا شربت نہیں پیتا. امام حسین کو گرا رہا کیا رہے, کرشنا کا نام لیے تو اچھا ہے پانی ندی کا کتا, کرشنا ندی کا اچھا ہے کتا, محرم کا شربت اچھا نہیں کتا. لکھی کیا نہیں بھائی لوگ, کتابہ میں لکھی سے بات بول رہوں میں ہے نا. ان کے دل میں کتنا بغض نفرت ہے ایسا. تو ہمیں وہ نکو تنٹے میں ہمیں اہل سنت الجماعت والے کیا بات پیدائش سے لے کو مرتے دم تک سنتوں پر عمل کریں گے, نبی کو ہر وہ چیز سے محبت کریں گے جو نبی کی نسبت تک لے جاتی ہے, ہر وہ چیز سے محبت کریں گے جو غوث و خواجہ کے قریب تک ہمیں کر دیتی ہے نا. یہ چیزیں ہمیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم نے کیا بھی ڈرنا نہیں. سنی ڈرتا نہیں, ڈریا سنے سنی نہیں, ڈرے وہ جس کا کوئی بھی نہیں. ہم کہیں کو ڈرے, سب ہمارے ہیں. کئی جگہ بولتا میں ڈرو نہ کرے, ڈر دو طریقے سے آتا ہے. تو مومن ڈرنا کو تو جان لیا تو ڈرتا نہیں. کیسا حضرت کہا, سمجھ لے, یہاں بیٹھی ہمیں ایک سانپ آیا, بھر ڈر گئے. سانپ کو دیکھو ڈریا, اسے بندوق سے مار دیا, سانپ مریا, ڈر گیا کہ نہیں با. تو کسے دیکھ کو ڈر رہا تھا, سانپ کو. وہ سانپ ہے, وہ صورت ہے, وہ شکل ہے, وہ شباہت ہے, وہ رنگ ہے. پھر تو ڈر رہا تھا کسے دیکھ کو, سانپ کو. وہ سانپ پڑے, تیرا ڈر کہاں گیا. شیر آیا, مار دیا بندو, شیر مریا, ہوش پڑے, وہ چھاتا, وہ پاوا, وہ رنگا, تیرا ڈر گیا با. تو کسے ڈر رہا تھا رے, کہ شیر وہ پڑا نہ ہے, ڈر کہاں گیا. نہیں, اس کی جان کو ڈر رہا تھا. جب تک وہ زندہ تھا میں ڈر رہا تھا. وہ روح اس کی اصلی کیا رہے, روح کیا ہے با, خدا کی تجلیات کا ایک مظہر ہے. وہ اس کی تجلی ہو رہی تھی, حیون کی تجلی سے زندہ تھا, ہے نا. شیر میں جو روح تھی وہ اس کی نہیں تھی, اللہ کی تجلی کا مظہر تھا. جب تو اللہ رسول کو جانتا تو شیر کو نہیں ڈرتا, شیر تجھے ڈرتا. سانپ کو دیکھو ڈرا نہیں ہے, زندہ رہتا ڈریا, مرا تو وہ سانپ ڈر نہیں, دیکھ کو ڈر رہا سو.
اب سن کو ڈرتا تھا. سنبھلے میں بایا بارکس کریم صاحب کے گھر. انہوں نے بولے حضرت میادونی سی تھک گئی, ذرا بریانی گرانی کھاتی ہیں کیا؟ نہ کو لے رہے میں تھکوں لے با بعد میں کھاتا ہوں, ذرا سوتوں کیا. کمرے میں لگ جا کے اسی روم میں رکھو, چپک گئے تو ہو گیا تھا. جاتے جاتے کونے میں ایک سوراخ ہے. حضرت کیا بہو کل سانپ آیا تھا, ابا طاقت بوری نہیں, کل آیا تھا, خیال کر کو سو چلے گئے. سونا کے تک سوراخ یاد آتا. اب بات آ گئی, جب بات آ گئی چھوٹا چھے کی موٹا چھے کی دیکھا نہیں ڈر رو ہے نا. یہ نیند کے خاطر بریانی چھوڑا, نیند ہی نہیں کر رو. تو یہاں ڈر سن کو آیا, یہاں ڈر دیکھ کو آیا. تو مومن ہے, نہ دیکھ کو ڈرنا نہ سن کو ڈرنا. تیری ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوتا ہے نا. تو عاشق رسول بن جا, تیری ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوتا ہے. اللہ وہ طاقت دیتا عاشق رسول کو, غلام مصطفیٰ کو طاقت دیتا ہے, جس پہ ایک نظر ڈالے وہ زندہ. تو ہم وہ طاقت رکھنے والے عاشقان رسول کسی غیر اللہ سے ڈریں گے نہیں. ہم ڈریں گے اللہ ہی کے لیے, رسول کو, کسی غیر اللہ کو نہیں ڈریں گے. تو گویا آج کا یہ نسبتی ہے نا با جلسہ, جو پیارے آقا کی نسبت کا جلسہ کی یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم کسی سے نہیں ڈریں گے. ڈریں گے تو اللہ رسول کے لیے, جئیں گے اللہ رسول کی محبت میں, مریں گے اللہ رسول کی محبت میں. یہ اگر ہمیں شیوا لے کے جائیں گے آج کا پیغام, تو سمجھتا ہوں تمہارا آنا, ہمارا بولنا سننا سب بھی کامیاب ہو جائے گا. وقت کا تقاضا کہ میں پوری طرح مطمئن نہیں کر سکا, انشاءاللہ پھر کبھی پوری گفتگو کر